کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے۔ چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کبوتر ہے، وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا، وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی؟ بلی تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ آ کے دبوچ لے گی۔ تو انسان پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا، لہٰذا جو مرضی کیا ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی۔ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے وہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا۔ اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائے گے۔ ظاہر جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا، گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے، اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن، یا یہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی، وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے۔ یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ۔ ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف۔ اور پھر پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر
کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا، حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوٹ جائے۔ یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے۔ حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خوار بچے اور ماں کا ہے۔ اور قرآن پاک میں اگر آپ پارہ نمبر 17 نکالیں نا، پارہ نمبر 17 میں دوسری صورت ہے سورۃ الحج، کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کریٹیکل آیات ہیں، ان کو ضرور، شروع کی آیت جو ہے نا، پہلی 2 آیات آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 332 نمبر پیج ہے، پارہ نمبر 17 332 نمبر پیج ہے، سورۃ الحج، سورت نمبر ہے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ اکبر، تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، یعنی شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حتیٰ کہ جو پریگننٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں۔ یہ آپ نے کبھی پاؤڈریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی، کوئی منہ اٹھا کے اس طرف چل رہا ہے، کوئی اس طرف چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر انسان کی حالت ہوگی۔ وما ہم بسکارا، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے جی، بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا؟ پیچھے جو کچھ برائیاں چھوڑ کے آیا تھا۔ یعنی کئی لوگ ہیں جو برائی والے اعمال جاری کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھا کہ ہم نے جو دنیا میں برائیاں کی تھی وہی تھی۔ جو برائی کا پیچھے سسٹم پورا جاری کر کے گئے تھے، قیامت والے دن وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ جی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا، تو اس قتل کا وبال اس قاتل پہ تو ہوتا ہی ہے، قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے جاری کیا اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال تو اس پہ ہوتا ہے، قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال بھی ہوگا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ انسان وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کما کے آگے بھیجا تھا، اور جو پیچھے چھوڑ آیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیچھے خراب ہوتے رہے، اب وہ بھی ساری برائیاں اس کے نامہ اعمال میں قیامت دن سامنے آ جائیں گی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے سر، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں۔ یہ اکثر لوگ بڑے معصوم بن کے تو بڑے اوٹ پٹانگ مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ دسو جی یہ کیا مسئلہ ہے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن خام خواہ وہ کوئی اسکیپ روٹ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی عالم دین یا کسی مذہبی شخصیت کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلانا چاہتے ہیں اور پھر اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو میں جب اس طرح کے لوگوں سے پھر پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے غلط تو لگتا ہے۔ کئی بار آ کے وہ جی پیسے دے کے ڈگری لی تھی تو اب آگے نوکری صحیح ہے ہماری، بڑے لوگ پوچھتے ہیں یہ، تو میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں، کہتے ہیں نہیں غلط ہی لگتا ہے۔ بس بھائی صحیح مسلم میں حدیث جو ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مفتی اندر بٹھا دیا ہوا ہے جو انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرتوت کی ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بناتا رہے، کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، اس کو تو پتہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا، ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ حرکت کی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کام تو غلط کیا، وہ اپنے نفس کے اوپر خود گواہ ہے۔ تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتا ہے اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹیچ ہے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خیر ہے جی دیکھی جائے گی، بڑی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، حرام کمانا پڑتا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا کوئی شخص۔ آپ دنیا کا کوئی کرپٹ ترین انسان بھی لے آئیں، اس سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں، لیکن کہے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فراڈیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو، چور، لٹیرا اور فراڈیا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ بڑے سے بڑے یعنی بیہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بازاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی تو پردے والی ہونی چاہیے۔ دیکھا، نفس انسان کو خود بتاتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہے، وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے، کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے، کتنے ہی بہانے کرے، وہ خود گواہ ہے۔ اچھا، یہ اب 15 آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا، دوبارہ سے پھر کنکلوڈ ہوگا آخر میں جا کے۔ میں نے بتایا نا یہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم کی صورتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں، اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پکڑا ہوتا ہے نا، پہلے تمہیدی گفتگو اس ٹاپک پہ کرتے ہیں، پھر بیچ میں اور مثالیں آئیں گی، اور اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ ٹاپک کنکلوڈ ہوگا۔ اس لیے صورتوں کے سٹارٹ اور اینڈ بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا سٹارٹ دیکھ لیں اور اینڈ دیکھ لیں کتنا جاندار ہے، اور باقی صورتوں کو بھی۔ یہاں پہ بھی چونکہ مرکزی ٹاپک قیامت تھا، پہلی 15 آیات قیامت کے اوپر آئی ہیں، بیچ میں اور ٹاپکس آئیں گے، اور اینڈ پہ پھر آیات قیامت کے اوپر ہی کنکلوڈ، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس ہو رہا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی سے قرآن کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھا دینا۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پس جب ہم قرآن پڑھیں آپ پر تو اس وقت آپ قرآن کی اتباع کریں پڑھنے میں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کی، کسی بھی انسان جو خدا کا ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، میں نے امت تک پہنچانا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو کریم کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو کریم کرتے تھے زبانی یاد کر کے، پھر آپ وہ لکھوایا کرتے تھے، جب وہ لکھواتے تھے تو پھر آگے وہی لوگوں تک پہنچتی تھی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ اصحاب نے تو نبی علیہ السلام کو سن کے قرآن یاد کیا، لیکن نبی علیہ السلام کو قرآن یاد نہیں کرنا پڑا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بلٹ ان یاد کروا دیا، اور یہ آپ کی بہت بڑا ایک معجزہ ہے، آپ کی بہت بڑی خوبی ہے قرآن کا آپ کے سینے کے اوپر نازل ہونا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، سورہ حشر میں ہے نا، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رعب کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ موتیوں کی طرح یہاں گرنا شروع ہو جاتا تھا، اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ کے منہ اور ناک سے خراٹے لینے کی آواز کی طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، یعنی آپ کے اوپر ایک پوری کیفیت آ رہی ہوتی تھی، اور اس کیفیت میں کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ وہ خاص ظاہر ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح وہی نازل ہونا تھی ہم فوراً سر جھکا لیتے اور نبی علیہ السلام کو چادر اڑا دی جاتی یوں کر کے، جب تک آپ سے وہ کیفیت غائب نہ ہوتی۔ تو وہ خاص کیفیت میں آپ علیہ السلام ہوتے تھے، اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کیفیت کی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہو تو آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ ظاہر ہے کئی آیات کٹھی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے یعنی سینہ مبارک پہ نازل ہوتی تھیں، آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر۔ ظاہر ہے قرآن بھی روح ہے اور لانے والا بھی روح امین ہے، اور روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے، دل پہ نازل ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ یہ شروع کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں ہی فرما دیا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یاد کرنے کی، بس آپ اس کیفیت سے گزریں، جب وہ کیفیت ختم ہوگی آپ کو خود بخود یاد ہو چکا ہوگا۔ سر کتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی موٹی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیت کا طاری ہونا یہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو باقی انبیاء کے اوپر اس حوالے سے ایک فضیلت دی گئی ہے۔ آج بھی اگر آپ بائبل اٹھائیں، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آپ گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 سے 17 تک پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، میرا اللہ کے پاس جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے اس ہستی کو بھیجوں گا کہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھائے گی کہ جو میں نے تمہیں نہیں سکھائیں، اور نہ تم ان چیزوں کے متحمل ہو۔ جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی وہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اگلے انبیاء کو تو صحیفوں کی شکل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہے نا، تورات دے دی گئی، نبی علیہ السلام کو تو اس طرح نہیں دی گئی ہے، آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اپنے کلام کو پڑھوایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ قرآن کی آیات ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا اور اس کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام پڑھوائے گا۔ باقی انبیاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو سلیبس کی فارم میں قرآن، اور دوسرا قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اگلی کتابیں تو سلیبس کی فارم میں تھی، قرآن تو اگر غزوہ بدر ہوئی ہے تو سورہ انفال بعد میں نازل ہو گئی ہے، اگر غزوہ خندق ہوئی ہے تو سورہ احزاب نازل ہو گئی ہے، بعد میں پوری لائیو کمنٹری آ گئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے تو سورہ آل عمران نازل ہو گئی ہے، غزوہ تبوک کے حالات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، جو واقعات ہوتے تھے ان واقعات کے بعد بھی آیات نازل ہوتی تھی، اس دوران بھی نازل ہوتی تھی۔
اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا مستقبل میں، اور وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ زیادہ تر یہ ہے کہ واقعات کے بعد یہ آیات نازل ہوا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کمنٹری کرتا تھا کہ یہاں پہ تم سے یہ مسٹیک ہوئی، یہ چیز اس کو یوں کرو، آئندہ کے لیے یہ کرنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس سے آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کس لیول پہ چلا گیا تھا۔ 23 سال مسلسل اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک دفعہ سیدہ ام حرام کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ ایک بڑھیا عورت تھی، نبی اسلام بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد گئے، جب گئے تو ملاقات کے دوران انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو روتے ہو کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور میں اس بات پہ روتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ سلسلہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، یعنی اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی ڈیسیژن کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ غلطی کریں گے تو اس کی اصلاح کے لیے اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ نازل ہوا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں پھر غلطی آ جائے، تو اس کی ریکٹیفیکیشن اب نہیں ہوگی۔ تو یہ بات سن کے حضرت ابوبکر عمر نے بھی رونا شروع کر دیا کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ 23 سال تک قائم رہا۔ ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اپنے نبی پہ آتی تھی، اور نبی علیہ السلام ہمیں گائیڈ کرتے تھے۔ اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، صحیح غلط وہ تو قیامت دن جا کے پتہ چلے گا کہ ہم سے کیا کچھ صحیح ہوا اور کیا کچھ غلط ہوا۔ ڈیفینیٹلی تو پروفٹ ہی ہے نا کہ اگر ان سے اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ اصلاح فرما دیتا ہے۔ پروفٹ کے بعد تو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے۔ اجتہادی معاملات میں جو نص ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے نہیں ٹھیک ہوتی، وہ پہلے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، تو وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اس کو پورے کانفیڈنس سے بتاتا ہوں زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی حرام ہے، اور وہ کانفیڈنس میرا نہیں ہے، میرے پیچھے وہ کتاب ہے، اور کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، آخری کلام، فائنل ٹیسٹمنٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جب قرآن پڑھا جائے آپ اتباع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا۔